خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور ایک مثالی منشور ہے۔ اسے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ایک اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج وہی کیا تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا، یعنی کہ یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی حوالے سے اسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع مرقع ہے۔ خطبہ کچھ اس طرح ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پرزور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگو، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں گا۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پیروں کے نیچے ہیں، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، سفید کو سیاہ پر اور سیاہ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹتے رہنا۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیعہ بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرا بھائی تھا، جس کے بیٹے عامر کو بنو حذیل نے قتل کیا تھا۔ اگر آپ کسی کے پاس امانت ہو تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دو، اور اگر سود ہو تو اسے موقوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ وہ تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر جو ہے وہ ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر وہ بہت خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم لگاتار ہیں، جبکہ رجب جو ہے وہ تنہا ہے۔ لوگو، اپنی بیویوں سے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق
عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا، زناکار کے لیے پتھر، اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس لی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے، خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اور بھائیو اور بہنوں، یہ جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے جو کہ مختصر بھی تھا لیکن بڑا جامع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے، اس میں کچھ سبق ہمارے لیے ہیں جن کا بڑا مختصر جو ہے نا میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو پہلا سبق اس خطبے میں ہمیں ملا وہ تھا توحید، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے، نہ اس کی صفات میں شرک کیا جائے، نہ اس کے اختیارات میں شرک کیا جائے۔ اس کا اختیار کیا ہے؟ دینا اس کا اختیار ہے، چھیننا اس کا اختیار ہے، اور جب دنیا اور یہ کائنات اس نے بنائی ہے تو اس کا نظام مرتب کرنا بھی یہ اس کا اختیار ہے۔ یہ اختیار کسی بادشاہ کو، یہ اختیار کسی جو ہے اپنے اسمبلی کو، یہ اختیار کسی پریزیڈنٹ کو، اور یہ اختیار کسی شورا کو جو ہے وہ تفویض نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ جو دائرے اس نے کھینچ دیے اس دائرے میں رہ کر جو ہے یہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ اللہ کے اختیارات میں براہ راست شرک ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو دوسرا حکم اس میں ملتا ہے ہمیں، وہ کیا بتایا گیا؟ وہ بتایا گیا مساوات۔ جو بات فرمائی گئی نا کہ ہاں جاہلیت کے تمام دستورات میرے پاؤں کے نیچے ہیں، نہ کسی عربی کو عجمی پر، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، اور نہ کسی سفید کو سیاہ پر، اور نہ کسی سفید کو سیاہ پر جو ہے وہ برتری حاصل ہے مگر تقویٰ کے سبب۔ تو اللہ نے یہ سب مٹا دیا، چاہے کہ میں اپنے آپ کو کہیں پر امریکن، کہیں پر پاکستانی، کہیں پر انڈین، کہیں پر سعودی، کہیں پر میں اپنے اماراتی، اور کہیں پر میں موراکو، اور کہیں پر تیونس، مختلف نام اپنے رکھ لوں، لیکن میرے رب نے تو میرا نام ایک رکھا، مسلم۔ اور اس کو اگر میں سیاسی اور جغرافی حد بندیوں کو چھوڑ بھی دوں، اور اگر ایک جن کو دین دار ہم کہتے ہیں اس کی بات کروں، تو اس میں بھی میں نے اور آپ کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ مختلف درجات بنا لیے ہیں۔ کہیں پر میں حنفی ہوں، کہیں پر میں مالکی ہوں، کہیں پر میں شافعی ہوں، کہیں پر میں حنبلی ہوں، کہیں میں سلفی ہوں، کہیں میں نے مختلف نام رکھ لیے۔ بلکہ بات یہیں تک مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بھی اگر آگے بڑھے تو پھر مجھے دیوبندی نظر آتے ہیں، بریلوی نظر آتے ہیں، اور مختلف مکاتب فکر جو ہے مجھے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر جو میرا اور آپ کا نام پسند کیا ہے وہ نام کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تو تمہارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے۔ پھر میرے دوستوں اور بھائیوں، اس میں تیسرا سبق جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ تحفظ جان و مال و آبرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر اور مہینے کی حرمت جو ہے وہ کرتے ہو۔ یعنی کہ جو حج کے مہینے ہیں ان میں جو ہے وہ لڑنا، جھگڑنا اور تمام چیزیں جو ہے وہ ممنوع کر دی گئی۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک اشارہ دیا اور بتایا کہ اسی طرح جو ہے تمہارے اوپر ایک دوسرے کا جان اور مال عزت آبرو۔ لیکن آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ چوری سے دریغ نہیں کرتے، کسی کو لوٹنے سے دریغ نہیں کرتے، اور اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ سامنے والے کو ایک ٹک کر کے گولی چلاتے ہیں اور سامنے والے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزتیں ہم اچھال رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کی کر رہا ہوتا ہے، بہن کی کر رہا ہوتا ہے، پڑوسی کی کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا پورا ایک منشور ہے
پورا ضابطۂ حیات اس کو جو ہے سمو دیا گیا اس خطبے کے اندر۔ تو وہاں فرمایا گیا کہ تمہاری سب کی عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جان مال حرام ہے، خون حرام ہے، تو تم فرمایا گیا کہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں وہ جواب طلبی ہوگی اور سوال فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور فرمایا اس کے بعد خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹتے رہنا۔ پھر اس کے بعد اس میں جو ایک اور سبق ملتا ہے مجھے اور آپ کو، وہ ملتا ہے عفو اور درگزر کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹا کا، یعنی شروعات اپنے آپ سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بات کری تو وہ سب سے پہلے بدلہ نہ لینے کی بات کری، اور وہ بدلے میں آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا جو ہے وہ خون وہ معاف کیا۔ اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ امانت کا پاس جو اس میں ملتا ہے ہمیں، اور حرمت والے کام، اگر کسی کے پاس امانت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو اس کو بھی موقوف جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا اور فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ میں جو ہے وہ میں حرام جو ہے وہ کرتا ہوں، اس کو تمہارے اوپر جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، اس کو میں تمہارے اوپر معاف کرتا ہوں میں۔ تو عباس بن عبد المطلب کا سود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا۔ اور امانتوں کا آپ نے خود اپنے زندگی میں مثال پیش کی کہ امانت کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ میں ہجرت کے لیے نکلنے لگے اور جو ہے وہ کفار، وہ جن کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، وہ آپ کے خون کے در پہ ہو گئے، تو اس کے بعد وہ بھی اس وقت بھی آپ نے وہ امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور اپنے بستر پہ لٹا کر ان کو جو ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ کوچ فرما گئے۔ وہ تو امانتوں کا اتنا لحاظ آپ کرتے تھے۔ پھر جو اس میں ایک میسیج ملتا ہے وہ بیویوں کے حقوق سے متعلق ملتا ہے کہ لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم ان کو بیوی بنا کر لائے ہو، خدا کے کلام سے تم نے ان کے جسم اپنے لیے حلال کر لیے ہیں۔ گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ بیوی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ایک برابری کا حصہ رکھتی ہے، اسے تم اسی طرح کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ، عزت کرو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے پسند کرو گے۔ ہاں یہ بتا دیا کہ ان عورتوں کا، ان بیویوں کا جو تمہارا حق ان بیویوں پر وہ تمہارے بستروں کی وہ حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر وہ سزا دینے کا بھی وہ ہمیں جو ایک طریقہ کار جو یہ بتا دیا گیا جس میں جو ہے وہ ظلم وہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد غلاموں کو حقوق کی بات کی گئی۔ آج کے دور میں تو چونکہ غلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم اپنے لیے کھاتے ہو، جو خود اپنا پہنتے ہو۔ تو آج کے دور میں اگر لے لیں، اگر کوئی آجر کسی سے مزدوری لے رہا ہے، کسی کمپنی میں کوئی کام کر رہا ہے اور اس کام لینے والے ملازم، تو اس کے لیے بھی حقوق کا اسی طرح خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں کام لے لوں اور 2 3 4 مہینے اس کی مزدوری کا مجھے خیال نہیں ہے، اور جو پروفٹ آ رہا ہے وہ میں خود ہتھیاتا رہوں اور اس کو جو ہے چند ٹکے میں دے کر جو میں آگے جو ہے وہ ٹھہلا دوں میں اس کو۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے حقوق کا اسی طرح خیال رکھیں کہ جس طرح جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر جو ایک سبق میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اس میں ملتا ہے وہ وراثت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ تو یہ فرما دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تمام جو دائرے تھے وہ بند کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے جو ایک بات بتائی وہ یہ کی کہ آپ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہیں، ہر فرد اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار، باپ کے جرم کا بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ نہیں، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حشر کے میدان میں ہوگا۔ پھر عطا امیر کی بات کی اور آپ نے بتایا کہ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو وہ تم کو اور وہ تمہیں خدا اور کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق چلائے تو اس کی فرما برداری کرنا تم پر فرض ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم سے تم ہٹاتا ہے اور نافرمانی پر اکساتا ہے تو پھر اس کی اطاعت بھر جو ہے وہ ہمارے لیے میں جو ہے وہ لازم نہیں، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانا وہ ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ارکان اسلام کی بات کی کہ لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا، ختم نبوت کا بھی اعلان کر دیا یہاں پر کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی جدید امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا جو ہے وہ حج بجا لاؤ۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح تعلیمات مجھے عطا فرما دی۔ قرآن و سنت کی جو آخری میں ایک چیز جو اس کے بعد یہ پورا خطبہ اور یہ جو مضامین رکھنے کے بعد جو آخری بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ کیا
کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے میں قرآن اور میری سنت، قرآن اور میری سنت۔ جہاں اس سے ہٹو گے تو ظاہر بات ہے کہ تمہارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، تم بھٹک جاؤ گے، جس طرح کہ آج میری اور آپ کی کیفیت ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، لوگوں سے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ، جو کم و بیش 1,24,000 یا جو بھی لوگ وہاں موجود تھے، ان سے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ کیا میں نے تو اب جو ہے وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا تھا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، وہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، کہ آج یہ سب شہادت دے رہے ہیں اس بات کی کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اب تم میں جو حاضر ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ پیغام ان تک پھیلائیں۔ مراد یہ نہیں تھی کہ جو لوگ آ گئے تھے ان کی بات ہو رہی تھی، مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اب یہ کام میری امت کا ہے کہ یہ امت اس چیز کو، میرے دین، اللہ کے دین کے پیغام کو وہ آگے لے کر جائے، وہ خود بھی عمل کرے، لوگوں میں اس کی تبلیغ بھی کرے، اس کو دعوت بھی دے، اور پھر جو احکامات اللہ نے دیا ان کا نفاذ بھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔